نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے نماز کا مسنون طریقہ۔ کل ہم نے نماز کی اہمیت اور نماز کے مسائل کو جاننے کی اہمیت پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم نماز کے طریقے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نماز کے لیے 6 شرائط ہیں جن کا نماز ادا کرنے سے پہلے ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ ان 6 شرائط کو یاد رکھنے کے لیے ایک لفظ تساونت ہے۔ توئیں، سین، الف، واو، نون اور تے۔ توئیں سے مراد طہارت ہے اور سین سے مراد ستر عورت ہے، الف سے مراد استقبال قبلہ ہے اور واو سے مراد وقت ہے اور نون سے مراد نیت ہے اور تے سے مراد تکبیر تحریمہ ہے۔ شرط کہا جاتا ہے اس کو جس پر عمل موقوف ہو، یعنی ادائیگی عمل سے پہلے جو ضروری ہو اس کو شرط کہا جاتا ہے۔ نماز ایک عمل ہے، نماز ایک کام ہے جو کرنا ہے، اس سے پہلے جو کام کرنے ہیں وہ شرط ہے، اور وہ کام ہوں گے تو نماز ہوگی۔ اگر وہ نہ ہوئے یا ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پایا گیا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ طہارت نماز کی شرائط میں سے ہے تو بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوگی، اور طہارت جسم، جگہ اور کپڑوں کا پاک صاف ہونا۔ اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ ستر عورت جو ہے یہ نماز کی شرائط میں سے ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ نمازی کا جسم جو ہے وہ چھپا ہوا ہو، ڈھکا ہوا ہو۔ بالخصوص مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ہلکا سا بھی، تھوڑا سا بھی کہیں سے بھی وہ واضح نہ ہو، ننگا نہ ہو، اور باقی پورے جسم کو چھپانا یہ سنت یا مستحب کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ پورے جسم کو، سارے جسم کو وہ ڈھانپ کر رکھے۔ اور عورت کے لیے چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، اور یہ صرف اتنا حصہ ننگا ہو سکتا ہے، بالوں کی سیاہی بھی اس کی نظر نہ آئے، بال سارے کے سارے اس کے ڈھکے ہوئے ہوں، چھپے ہوئے ہوں، یہ بھی اس کے ستر میں شامل ہے۔ استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا، تو یہ نماز پڑھنے سے پہلے قبلے کی طرف منہ کر لینا ہے۔ تو اگر کسی نے قبلے کی طرف منہ نہیں ہے اور نماز شروع کر لی تو اس کی نماز ہوگی نہیں۔ اور وقت سے مراد یہی ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا، تو چاہے کچھ بھی ہو جائے وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ ہمارے ہاں چونکہ مختلف قسم کی فرقہ پرستی کا رجحان زیادہ ہے، اور اس بنا پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسلک اور فرقے کی تناظر میں ایک سادہ مسلمان وہ پریشان ہو جاتا ہے، جس طرح عصر کے وقت کو لے کر اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یا مغرب کے وقت کو لے کر اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ عصر کا وقت بعض جگہوں پہ 3:30 بجے شروع ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ 4:30 بجے شروع ہو رہا ہے، تو 3:15 3:30 اذان ہونے لگ گئی تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اسی طرح سے مغرب کا وقت یا عشاء کا وقت جو ہے وہ بعض فرقے، بعض مسلک کے مطابق جو ہے وہ مغربین جو ہے، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جاتی ہے، تو اس میں عشاء کے وقت سے پہلے ہی عشاء کی نماز ادا ہو رہی ہے، تو وہ ان کے مطابق ہے، ان کے فرقے، ان کے مسلک کے مطابق ہے۔ یا تو انسان ان کے مسلک میں چلا جائے، ان کے فرقے میں چلا جائے، پھر وہ ساری چیزیں کرتا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ پھر اس نے جو پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے تو اسی کے ثواب دید ہے سارا عمل اس کا۔ لیکن اگر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں حنفی ہوں یا اہل سنت و جماعت سے میرا تعلق ہے، تو پھر جو وقت ہے اس وقت کو فالو کرنا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور وہ وقت وہی ہے جو سواد اعظم کا وقت ہے، جو جمہور کا وقت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اور تکبیر تحریمہ سے مراد ہے اللہ اکبر کہنا، ایسی تکبیر کہ جو سب کچھ حرام کر دیتی ہے۔ حرام کر دیتی سے مراد یہ کہ جیسے ہی اللہ اکبر کہا
تو اس کو تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے کھانا بھی حرام ہو گیا، پینا بھی حرام ہو گیا، کسی سے بات چیت کرنا بھی حرام ہو گیا، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، پہلی تکبیر، کیونکہ بعد میں رکوع میں بھی تکبیر کہنی ہے، سجدے میں بھی تکبیر کہنی ہے، اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے، لیکن سب سے پہلی جو تکبیر ہے وہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے اور فرائض میں سے بھی ہے۔ یعنی ایک ایسا عمل ہے کہ جو شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ شرط اس لیے کہ ایک طرح سے یہ نماز سے باہر ہے، اور فرض اس طرح سے کہ ایک طرح یہ نماز کے اندر بھی ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ شرائط میں بھی شمار کیا گیا ہے اور فرائض میں بھی۔ نماز کے جو فرائض ہیں یہ 7 ہیں، جن کو یاد رکھنے کے لیے تک، رسک اور خا یہ مجموعہ ہے۔ تے سے مراد تکبیر تحریمہ، اور قاف سے مراد قیام، اور رے سے مراد رکوع، اور پھر قاف سے مراد قرات، اور سین سے مراد سجدہ، اور قاف سے مراد قعدہ اخیرہ، اور پھر خے سے مراد خروج بصنعہ۔ یہ 7 فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کے کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز ایک شخص پڑھنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے کس چیز کا خیال رکھے گا؟ مسجد میں داخل ہونا ہے، دایاں پاؤں مسجد میں داخل کریں گے، کوشش کریں گے گھر سے ہی وضو کر کے آئیں، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ ہاں، مسجد میں بھی وضو خانے بنے ہیں، استنجا خانہ بنا ہے، وہ اس لیے بنا ہے کہ اگر مسجد میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ ادھر ہی وضو کر سکے، اس کے دوبارہ اتنی دور گھر جانا نہ پڑے۔ یہ اس لیے مساجد کے اندر استنجا خانے اور وضو خانے بنائے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ گھر سے چل کر آنے والا جو ہے وہ مسجد میں آ کر وضو کرے، تو یہ جو ہے وہ مسجد کا حرج وہ کر رہا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ وہ گھر سے ہی استنجا کر کے آئے، گھر سے ہی وضو کر کے آئے۔ اور مسجد میں وضو کرنا، مسجد میں استنجا کرنا ان لوگوں کے لیے ہے جو آلریڈی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پہلے سے ہی مسجد میں قیام پذیر ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ادھر استنجا کر سکتے ہیں اور ادھر وضو کر سکتے ہیں۔ وضو کر کر آنے میں بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے گیلے پاؤں لے کر مسجد کے اندر، جس طرح قالین آج کل ہر مسجد میں بچھے ہوتے ہیں یا دریاں بچھی ہوتی ہیں، تو وہ گیلے پاؤں اسی طرح سے داخل کر رہے ہوتے ہیں، یا گندے پاؤں، یا بعض اوقات وہ اسمیل والی ساکس ہوتی ہیں اور اسی طرح سے مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ اس بات کا پہلے ہی خیال کر لینا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے شروع سے ہی وہ جوتے اٹھائے ہوتے ہیں سیدھے ہی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اٹھا کے اندر تک، جس طرح ہمارے یہاں بھی ڈبے بنے ہوئے تو وہ اندر تک لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ اس میں جوتے کے ذرات نیچے سے مٹی کے مسجد میں گرنے کا اندیشہ ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ ادھر ہی جوتوں کو اٹھایا جائے، ان کو جھاڑا جائے، جھاڑ کر اکٹھے کیا جائے اور پھر لے کر آئے ان کو مسجد میں، نہ یہ کہ جناب اسی طرح جوتا اتارا اور ادھر ہی ایسے کر کے اٹھایا دونوں جوتے اور اٹھا کے آ کے رکھا اور ادھر ہی ایسے ہی اٹھا کے لے کے گئے، تو اس طرح سے تو مسجد میں جوتوں والی مٹی کی گرنے کے اندیشہ ہے، تو یہ بے ادبی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وضو کرنے کے بعد مسجد میں جب داخل ہونا ہے تو ہاتھ نچڑ رہے ہیں، بازو نچڑ رہے ہیں پانی کے، اور وہ پانی ٹپکتا ہے صحن کے اندر بھی اور اندر حال میں بھی، یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ غیروں کو دیکھیں تو ان کے جو عبادت خانے ہیں تو وہاں پہ کیا سسٹم ہے کہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے پاؤں صاف کرنے ہیں، پاؤں صاف کر کے ایک جگہ پہ پاؤں دھلنے ہیں ان کے، دھل کے پھر ایک جگہ پہ خشک ہونے، خشک ہو کے پھر مسجد میں جانے، پھر ان کے اس عبادت خانے میں جانے۔ تو ہمارے ہاں تو ایسا سسٹم ہی نہیں ہے، ادھر ہی سارا کچھ ہم ویسے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بدرجہ اولیٰ صفائی کا اور یہ مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب مسجد میں آپ داخل ہو گئے تو بھی کوشش کریں کہ اندر والا حال بھی ہے تب بھی دایاں پاؤں پہلے اندر آئے۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی تکبیر کہی جائے یا اقامت کہی جائے تو اس میں موجود ہو، یا اللہ اکبر کہا جائے تو اس وقت حاضر ہو، بیدار ہو اور اسی وقت کھڑے ہو جائے۔ تو یہ ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، جس طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھی تو اللہ رب العزت جل شانہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو یہ اس طرح تکبیر اولیٰ جو ہے وہ رہ نہ جائے، جس طرح بعض بچے کرتے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے لیکن وہ بیٹھے ہوئے، نماز شروع ہو گئی ہے، جس طرح آج کل تراویحوں میں بھی ہو رہا ہے کہ جب رکوع میں جانے لگے تو تب آ کے پیچھے سے شامل ہو گئے، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا اسے نہیں کہیں گے۔ اقامت جب کہی جائے گی تو اقامت اسی کا حق ہے جس نے اذان دی ہے۔ اگر کوئی اور شخص اقامت کہنا چاہتا ہے تو پہلے اس سے اجازت لے جس نے اذان دی ہے کہ بھئی میں اقامت پڑھ دوں اگر آپ کی اجازت ہے تو،
اگر وہ اجازت دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ اقامت پڑھی جائے، اور اقامت پڑھنے والا امام کے بالکل وسط یعنی بالکل پیچھے کھڑا ہوگا اور ہاتھ نہیں باندھے گا بلکہ ہاتھوں کو چھوڑ کر پڑھے گا۔ اقامت سے پہلے کسی قسم کا درود شریف، کسی قسم کا اور لمبا چوڑا کوئی ایسا کوئی وظیفہ، کوئی ذکر اذکار اسی طرح اقامت کی طرز پر کہنا یہ مناسب نہیں ہے، کہ جس طرح بعض جگہوں پہ یہ بھی ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو یہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اقامت میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا یہ مستحب ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اقامت کو کھڑے ہو کر سننا یہ مستحب ہے، ایسا نہیں ہے، اقامت کو بیٹھ کر سننا مستحب ہے۔ اور اس میں کھڑے ہونے اور بیٹھنے کا جو مسئلہ ہے یہ امام کے ساتھ ہے، کہ اگر امام کھڑا ہے تو پھر آپ کھڑے ہوں گے، اور اگر امام بیٹھا ہے تو پھر آپ بیٹھے ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین جماعت کے وقت میں تشریف لایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تکبیر کہی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام سارے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو یہ سنت عمل ہے۔ اور اسی بنا پر جو ہے یہ بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید اقامت کو کھڑے ہو کر سننا ہے، ایسا نہیں ہے، اقامت کو کھڑے ہو کر نہیں، اقامت کو بیٹھ کر ہی سننا مستحب ہے، البتہ امام کے کھڑے ہونے کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور امام کے بیٹھنے کے ساتھ بیٹھیں گے، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہوں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ قد قامت الصلاح، نماز کھڑی ہو گئی۔ جب کھڑے ہونا ہے تو اسی وقت چونکہ صف بندیاں شروع ہو جاتی ہیں بننی، تو صف بندی کا خاص خیال رکھا جائے گا، اور جہاں جگہ خالی ہوگی اس کو پر کیا جائے گا، حدیث کے مطابق اس کو دگنا ثواب ملے گا اگر پیچھے سے آ کر کوئی آگے جو جگہ خالی ہے اس کو پر کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جب سے کرونا کا مسئلہ آیا ہے تب سے صف بندیاں درست نہیں ہو رہی، تب سے وہ خلا درمیان میں رکھنے کو ہم جو ہے وہ اپنے لیے باعث اعزاز سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ خلا رکھنا ہی رکھنا ہے، حالانکہ یہ درست عمل نہیں ہے۔ کندھے کے ساتھ کندھا اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جڑا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے کپڑے پھٹ جائیں گے۔ اب آپ بات کو ذرا غور سے دیکھیں کہ کپڑوں کا پھٹنا کس صورت میں ہوتا ہے؟ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا ہو۔ اب تو یہ کہہ رہے ہیں لو جی میرے ساتھ کیوں لگ رہا ہے، اب تو یہ مسئلہ آ گیا، اب تو ہمیں دوسروں سے کراہت آنے لگ گئی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صف بندی اللہ کو بڑی پسند ہے، وہ جہاد میں صف بندی ہو یا نماز میں صف بندی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ سورۃ الصف پڑھ کے دیکھیں 28ویں پارے میں، آپ کو اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے گا۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، کیا اجر ہے، تو فرمایا لوگ قرآن اندازی کریں، لوگ جھگڑے کہ بھی پہلی صف میں نے بیٹھنا ہے، اس قدر اس کی فضیلت ہے اور اس کا اجر و ثواب ہے۔ صف بندی میں صف بندی کرنی کیسے ہے؟ کندھے سے کندھا جوڑنا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں ٹخنے سے ٹخنا جوڑنا ہے، تو ٹخنے سے ٹخنا نہیں جوڑنا بلکہ کندھے سے کندھا جوڑنا ہے۔ اور یہ جس طرح ہماری مسجد میں یہ بنا ہوا ہے تو احتیاط اور زیادہ ہو جائے گی، وہ اس طرح سے کہ بعض جگہوں پہ تو الگ الگ صف ہوتی ہے، تو الگ الگ صف میں کھڑا ہونا وہ آسان ہو جاتا ہے، جبکہ اکٹھا ہی جس طرح سے قالین بنا ہو یا اس کے اوپر نشان ہو یا نشان نہ ہو تو پھر ذرا صف بندی مشکل ہوتی ہے۔ تو ایسے میں دیکھنا پڑتا ہے آگے پیچھے کہ کہیں میں آگے تو نہیں ہوں صف سے یا پیچھے تو نہیں ہوں صف سے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھ لیا جائے۔ جس طرح اب لائن لگی ہوئی ہے تو اس لائن سے کسی کی بھی ایڑی پیچھے نہ ہو، یا اس لائن سے زیادہ کسی کی ایڑی آگے نہ ہو، تو ایڑیوں کو اگر دیکھ لیا جائے پیچھے سے، یعنی ایسے تھوڑا پیچھے ہٹ کے بندہ دیکھ لے کہ بھئی کوئی بندہ زیادہ پیچھے تو نہیں ہے، اگر ہے تو وہ تھوڑے سے پاؤں اپنے آگے کر لے۔ دوسرا جو غلطی ہوتی ہے کھڑے ہونے میں وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سیدھے پاؤں نہیں رکھتے، یعنی دونوں پاؤں کو بالکل سیدھا کیا جائے گا اور برابر رکھا جائے گا۔ لوگ کھڑے ہوتے ہیں لیکن پاؤں ایسے جا رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں کو جا رہا ہوتا ہے اور ایک بائیں کو جھکا ہو جا رہا ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بالکل دونوں پاؤں سیدھے ہوں گے اور برابر ہوں گے، اور دونوں پاؤں کے درمیان ایک بالشت کا، ایک گٹھ کا یا ایک ہاتھ 4 انگل کا فاصلہ ہوگا۔ اس سے زائد فاصلہ اتنا چوڑا کر کے کھڑے ہو جانا تو یہ بے ادبی ہے، ہم تو اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اترانا سمجھتے ہیں، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تو جھک کر کھڑے ہونا ہے۔ اکڑ تو اس کی بارگاہ میں ہے ہی نہیں، اکڑ وہاں پر ہے کہ جہاں پہ وہ رمل کرنا ہے اور اکڑ کر چلنا ہے طواف میں، وہ وہاں کے لیے حکم ہے۔ یہاں نہیں ہے کہ نماز میں بھی آپ اس طرح سے اکڑ کر کھڑے ہو جائیں اور بالکل ہی بازوؤں کو بھی اور سینے کو بھی اور ٹانگوں کو بھی اس طرح سے، یہ خلاف سنت ہے۔ جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، اس کی رے ختم ہوگی تو آپ کا اللہ اکبر کا زبر حمزہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام نے ابھی اللہ اکبر کہا نہیں اور آپ نے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ لیا، تو آپ نے نیت کیا کی ہے؟ پیچھے اس امام کے، جب پیچھے اس امام کے آپ نیت کر رہے ہیں تو پھر پیچھے پیچھے ہی رہیں گے،
پھر کسی بھی رکن کسی بھی عمل میں اس کے آگے نکلیں گے تو نماز چلی جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ پیچھے اس امام کے تم اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے لمبی چوڑی عبارت کہنے کا نام نہیں ہے، اگر زبان سے کہہ لیا جائے تو حرج بھی نہیں ہے۔ نیت میں 3 باتوں کا خیال رکھیں گے، نماز کتنی ہے، کیسی ہے اور کون سی ہے۔ کتنی ہے؟ 2 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، 3 رکعت ہے۔ کیسی ہے یعنی کہ فرض ہے، واجب ہے اور سنت ہے، نفل ہے، ادا ہے، قضا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور وقت کون سا ہے، کون سی ہے، ظہر ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے وغیرہ۔ تو یہ 3 چیزیں لازمی اور ضروری ہیں، اور امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے یہی، اگر کوئی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بھئی جو امام کی ہے وہی میری ہے، تو یہ بھی اس کی نیت کافی ہو جائے گی۔ انی وجہت وجہی للذی، اگر یہ عربی کے الفاظ کہہ لیتا ہے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اللہ اکبر جب کہیں گے تو دونوں ہاتھ ایسے سیدھے ہوں گے۔ اس میں بھی بعض لوگ جو ہے وہ ہاتھ کانوں تک نہیں لگاتے، بعض لوگوں کے ہاتھ ہی سیدھے نہیں ہوتے، بعض کے ہاتھ جو ہے وہ چہرے کی طرف رہتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں کو بالکل سیدھا قبلے کی طرف، جس طرف کو اس نے منہ کیا ہوا ہے اس طرف کو رکھیں گے، اور یہ انگوٹھے کا جو سرا ہے یہ کانوں کے نیچے والے سرے کو ٹچ کرے گا، چھوئے گا ایسے کر کے، اور پھر جو ہے یہ اس طرح سے ہاتھ رکھیں گے، اور انگلیاں نہ زیادہ کھلی ہوں گی نہ ملی ہوں گی، بالکل ایسے ایسے کر کے، اور پھر جو ہے وہ ہاتھوں کو فوراً باندھ لیں گے۔ بعض لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا تو ہاتھ سیدھے نہیں ہوتے، یا ہاتھ سیدھے نہیں ہوتے، یا ہاتھوں کا رخ سیدھا نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے ایسے نیچے جھٹکا دیتے ہیں، چھوڑ کے پھر باندھتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے۔ ہاتھوں کو پہلے چھوڑیں گے نہیں، بلکہ جیسے ہی ہاتھوں کو اٹھایا فوراً سیدھا ہی ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ ہاتھوں کو باندھنا کیسے ہے کہ بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر دائیں ہاتھ کی کلائی کو ایسے رکھیں گے، اور 3 انگلیوں کو سامنے رکھیں گے، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ ایسے پکڑیں گے مضبوطی کے ساتھ، اور ایسے ناف کے اوپر اس کو رکھ لیں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی سینے پر رکھنا ہے، بعض کہتے ہیں جی ناف پہ رکھنا ہے، بعض کہتے ہیں ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ تو اس میں آپ درمیانی عمل پر عمل کریں، درمیانی راہ پر، اور وہ یہی ہے کہ ناف پر ہاتھ رکھ لیں۔ ناف کے نیچے بھی رکھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، البتہ سینوں پر جو ہاتھ رکھنا ہے یہ عورتوں کا طریقہ ہے، تو اگر کوئی عورتوں کی طرح نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بے شک سینے پہ رکھ لے یا اوپر رکھ لے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہاتھ باندھنا ہے، اور جب رکوع کرنا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، تو تب بھی 3 انگلیاں سامنے اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ جو ہے وہ گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس میں بعض لوگ کمان بنا لیتے ہیں اپنے ٹانگوں کی، تو کمان نہیں بنائی جائے گی، بلکہ ٹانگیں بالکل سیدھی ہوں گی، اور سر اور کمر بھی دونوں برابر۔ حدیث کے مطابق اللہ اس بندے کی نماز کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتا جو رکوع کے اندر اپنے پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا۔ تو رکوع کے اندر سر اور کمر دونوں برابر۔ فقہا نے یہ بات لکھی مثال کے طور پر کہ اگر پانی کا پیالہ بھر کے بھی اوپر رکھا جائے تو وہ گرے نہ یا جھکاؤ نہ ہو اس کو، اس قدر بالکل کمر اس کی سیدھی ہونی چاہیے، اور نظریں اس کی پاؤں کی طرف ہونی چاہیے۔ جب کھڑا ہوگا تو نظریں اس کی سجدے والی جگہ پر ہوں گی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، تسمیع اور تحمید کے لیے قومہ میں کھڑے ہوں گے، اور جب کھڑے ہوں گے تو پھر ہاتھ بالکل سیدھے۔ اس میں بھی بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، رکوع سے سیدھا کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیچھے سے کپڑے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے تو کر سکتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے کریں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، یعنی کھڑے تھے آپ اور رکوع میں جانا تھا، تو ہاتھوں کو چھوڑ کر سیدھا ہی رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے ہاتھوں کو چھوڑ کر سیدھا کیا اور سیدھا کر کے پھر رکوع میں گئے، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ تو آج یہاں تک رکوع تک، پھر انشاءاللہ رکوع سے آگے ہم اس پہ دوبارہ اگلے درس میں کلام کریں گے۔